السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں شہزاد شمیم و میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب علامہ اقبال ثانی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہم اس نشست میں علامہ اقبال کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، محبت، اس کی وضاحت فرمائیں گے میرے استاد محترم۔ بال جبریل میں 1931 میں وہ جاتے ہیں فلسطین، تو وہاں وہ جا کے کچھ اشعار کہتے ہیں، اور اس سے ان کے دل کے اندر سے، دل کی گہرائیوں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار ہے، عشق ہے، محبت ہے، تو وہ اپنی زبان میں فرماتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے استاد محترم اس کے اوپر روشنی ڈالیں، پلیز سر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا فرمایا، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ یعنی اقبال کی جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ جو اس کا مرکزی، اس کا 20ویں صدی میں جو اس نے کوشش کی ہے جی جی کہ جیسے اس نے اپنی کتابوں کا نام بھی رکھا ہے بانگ درا، جی جی ضرب کلیم، صحیح، بال جبریل، ارمغان حجاز، صحیح، زبور عجم، ایسے ہی، یعنی مقصد ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ پوری اسلامی دنیا اور اسپیشل یہ جو ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان میں وہ یعنی احساس پیدا ہو اور یہ سوچیں اپنے بارے میں، اور یہ قرآن کی طرف واپس لوٹیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پر ان کی گرفت ہو۔ ایسے ہی، بالکل صحیح ہے۔ تو دیکھو یہ کتنی یعنی بڑا وہ ایک خوبصورت پہلو ہے کہ جاتے ہیں وہاں فلسطین میں ایک عالمی اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی، اس پر ان کو دعوت ملی جی اور وہاں یہ مختلف وفود سے ملتے ہیں، جی جی، اور یہ بیت المقدس میں بھی 8 دن رہے ہیں وہاں۔ اچھا، تو اب دیکھیں کہ یہ جو یعنی جو نمایاں چیز نظر آ رہی ہے جی، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی والہانہ ان کی عقیدت یا محبت تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب آیا ہوں تو اب کو میں ملے بغیر نہیں جا سکتا، اور میرے اندر جو دکھ ہے، درد ہے، جی میں وہ شیئر کروں جی جی آپ کے ساتھ۔ جی جی تو وہ بعنوان ذوق شوق جی جی کے حوالے سے وہ یہ ان کی نظم ہے، اور یہ جی، بال جبرائیل میں ارشاد، تو وہ فرماتے ہیں کہ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، جی جی، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ اوہ زبردست، کہتا کہ صبح کا ٹائم ہے، جی جی، سورج طلوع ہو رہا ہے، صحیح، اوہ ہوئے، اور اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آج ہی کن کہا ہے اور وہ تخلیق ہو رہی ہے۔ اچھا، قلب، اور کہتا ہے کہ ایسے منظر میں کیسے دل کو سکون آتا ہے۔ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، اچھا اچھا، یعنی وہاں صحرا میں، یعنی اقبال وہ بالکل جناب نا مدینہ کے قریب جو ہے نا، مدینہ کے نواح میں عشق کے حوالے سے وہاں بات کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منظر ہے کہ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا ضیاء۔ کہتا ہے ایک نظر مارنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہزاروں فائدے ہو جاتے ہیں۔ اوہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ اور اصل بات کیا ہے کہ مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور گرد سے پاک ہے ہوا، گرد سے پاک ہے ہوا، اچھا، ہوا بھی صاف ستھری ہے، برگ نخیل دھل گئے، ریگ نواہ کاظمہ نرم ہے مثل پرنیاں۔ یہ کاظمہ جو ہے نا یہ مدینہ شریف کا دوسرا نام ہے جس کا مطلب ہے ٹھنڈک ہے۔ اچھا، ہاں، یہ مدینے کا دوسرا نام کیا ہے؟ کاظم، اور کاظم کا مطلب ہے ٹھنڈک۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل مدینہ کے نواح میں کھڑا ہوں، اور کوہ عظم جو ہے وہ جی، اور گرد سے پاک ہے ہوا،
برگ نخیل دھل گئے ریگ نواہ کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ تلسا تلسا کہتے ہیں چادروں کو اچھا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہ کوہ عظم جو ہے جی یہ اس کے اوپر بادلوں کی ٹکڑیاں ہیں اچھا. اور اس طرح پتہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ کوئی مختلف رنگوں کی نیلی پیلی چادریں ہیں کیا زبردست منظر کشی کی جائے. ہاں اور رات کو بارش ہوئی ہے اور بارش کی وجہ سے وہ کھجوروں کے پتے جو ہیں وہ سارے صاف ہو گئے ہیں اور جو جہاں میں کھڑا ہوں وہ ریت اتنی نرم ہے اس طرح پتہ لگتا ہے جس طرح ریشم ہے اور آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں تو کہتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پر کچھ رسیاں ٹوٹی ہوئی تھی کچھ وہ راکھ تھی چولہے میں زبردست ایسا پتہ لگتا تھا کہ جیسے مجھ سے پہلے بھی کوئی لوگ یہاں سے گزرے ہیں خیمہ زن ہو گئے. ہاں تو اب میں جب آگے رواں ہوں تو کہتا ہے یک دم آواز آئی صدائے جبرائیل اچھا تیرا مقام ہے یہی اہل فراق کے لیے ایشے دوام ہے یہی. صحیح کیا بات. تو کہتا میں رک گیا کہ جبرائیل نے مجھے کہا اس کی آواز آئی کہ اے اقبال تو عاشق تو ہے لیکن تو وصال کا عاشق نہیں ہے تو فراق کا عاشق ہے. کہ وصال میں جو ہے نا وہ تمنا و آرزو ختم ہو جاتی ہے تو جو اہل فراق ہے اس کے لیے فراق جو ہے وہ بڑا تو جو فراق کا جو عاشق ہو وہ کیفیت ہو اس کی وہ تمنا و آرزو پوری نہیں ہوتی بلکہ اس میں وہ شدت آئی جاتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کہتا ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تو نے اپنے محبوب سے بات کرنی ہے یہاں کھڑا ہو کے کر آگے نہ جا. اچھا یعنی یہیں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر رہے ہیں. ہاں تو یہاں سے کھڑے ہو کے بس اپنی فریاد کر ان کو پہنچ جائے گی ان کے پاس پہنچ جائے گی. اچھا اچھا تو اب یہ اقبال نے اتنی خوبصورتی سے وہ منظر وہ جو ہے نا منظر کشی بھی کی ہے اور ساتھ جو ہے نا اب وہ اقبال جو ہے نا پوری مسلمانوں کا ترجمان بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریادیں کر رہا ہے. اچھا 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 کس سے کہوں اچھا کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات کوہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا. کیا میرے محبوب میں آپ کے علاوہ کس سے اپنا دکھڑا پھولوں. اللہ اکبر. اور اس وقت عالم اسلام میں اور خصوصی طور پر ہندوستان میں کہ فرقہ واریت ہے جی جی توحید کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے لیکن ایک ہونے کی بجائے یہ گروہ میں ہے اور حضور پہلے ایسے کریں کہ کوئی غزنوی بھیجیں تاکہ یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے نا سومناتھ ان بتوں کو توڑے. اچھا 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 یعنی کتنی دیکھو ایک کس سے فریاد کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے صوبنات ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں نئے عربی تخیلات نئے اجمی تصورات. صحیح صحیح کہ نہ عرب میں وہ چیز رہی ہے اور نہ اجمیوں میں رہی ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات. کہ پورے عالم اسلام میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو یعنی وہ کربلا کا جو انہوں نے کہا کہ جناب نا دجلہ فرات کے کنارے ہوئی ہے نا یہ لڑائی بالکل تو یعنی دوسرے لوگوں کے ظلم و ستم آج اس طرح ہی ہے اسی طرح ہی ہے لیکن اس کو فیس کرنے کے لیے کوئی بھی امام حسین جیسا لیڈر عالم ہے امام میں موجود نہیں ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات. پھر کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. کہ ہماری بیماری کیا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع دیں بت کدہ تصورات. حقیقی کی بات کر رہے ہیں مطلب ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں میں جو وہ شرائط پذیر ہے جی جی کہ جناب نا ہمارا یہ یعنی آپ سے محبت جو ہے نا وہ مان پڑ گئی ہے دھیمی پڑ گئی ہے بلکہ ہے ہی نہیں. اگر آپ کی محبت نہیں ہے تو یہ عقل ہو دل ہو نگاہ ہو شریعت ہو یہ سب جو ہے نا یہ دکھاوا ہے. جب تک آپ کا عشق جو ہے نا وہ نا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدہ تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق
جی صبر حسین بھی ہے عشق، کیا بات، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اوش اوش کیا بات، تو یعنی اقبال نے یہ ریفرنس دے کے جی 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 کہ ان کے پیچھے بھی یہ یعنی حنین کی لڑائی ہو، بدر کی لڑائی ہو، اس میں سارے کے پیچھے کیا ہے؟ وہ آپ کا عشق جو ہے کار فرما تھا، اور اگر آپ کا عشق کار فرما نہ ہوتا تو یہ بھی چیزیں نہ ہوتی۔ ہاں ٹھیک 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 کوئی صحیح، 2 منٹ ذرا چائے پی لیں۔ ٹھیک، کیوں نہیں سر، کیوں نہیں، بالکل بالکل۔ تو آیا کائنات کا ڈاکٹر مالک، صاحب جی جو ہے سر، نا اب وہ یعنی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے جی دیکھو سر، اقبال نے کیا کیا رنگ اختیار کیے۔ اللہ اکبر، ہاں؟ جی جی پہلے عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، بالکل، اور پھر اب اس اگلے اشعار میں وہ تمام جو ہے نا وہ توجہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی جاتی ہے بالکل بالکل ایسے ہی، کہ آیا اے کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ کیا بات، کیا میرے محبوب کہ یہ جو دنیا میں جتنے بھی نشانیاں ہیں جی جی، ان میں سے سب سے مشکل ترین جو ہے نا وہ آپ کا عشق ہے، جو بڑی دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اوہ، اچھا، کائنات میں یہ ایک ایسا پہلو ہے جو بڑی مشکل سے، آیا اے کائنات کا مانی ہے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ آئے رنگ و بو۔ رنگ اور بو سے مراد ہے کہ عام تعلیم، اچھا، یہ مسجد، مدرسہ، یونیورسٹی، کالج، جی جی، اور یہ رنگ ہے، اور بو جو ہے یہ درگاہ ہے، اچھا، کہ یہ دونوں ڈائمنشن جو ہے نا بیان کرتے ہیں، ان میں یہ چیزیں موجود ہیں، کہ یہ تلاش کر رہی ہیں، یہ متلاشی ہیں۔ اچھا 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 اچھا، آیا اے کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے، رنگ بو، کہ یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہے جس میں مسجد ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹیز ہیں، جامعات یونیورسٹی ہیں، ہے، یا جناب نہ درگاہیں ہیں، یہ اب ان کی جو حالت اقبال بتا رہا ہے نا کہ ہے تو تلاش میں ہے، لیکن اب ان کی جو وہ معروضی صورتحال ہے وہ اقبال ان کی کمزوریاں بتا رہا ہے۔ پلیز ارشاد، ہاں تو فرماتے ہیں کہ جلوتیاں نے مدرسہ، کور نگاہ و مردہ ذوق، خلوت یعنی میں کدا کم طلب تہی کدو۔ ہم آپس میں اب ہم جلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، خلوت کہتے ہیں تنہائی میں۔ جی جی، تو یہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد ہے، مدرسہ ہے، جی جی، انسٹیٹیوشن ہے، جی، وہاں پر جو پڑھانے والے ہیں جو وہ اندھے ہیں، اللہ، مطلب انہیں کم علم علم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، پتہ ہی نہیں ہے یعنی دیکھو لفظ جو اقبال ہے کہ جلوتی یعنی مدرسہ، کور نگاہ، کور کہتے ہیں اندھے کو، کور نگاہ و مردہ ذوق، خلوت یعنی میں قدا، اور درگاہوں میں جو وہ علم و عرفان کے جو مٹکے ہیں وہ خالی ہیں۔ تو یہ کہاں سے، مطلب کتنی بڑی ڈاکٹر صاحب وہ سمجھا گیا ہے کہ تمہارے پاس جو چیز تم اویلیبل ہے، جو وٹ ہے، جو ول ہے، جو اندر کی ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، روح ہے ہی نہیں ہے، بس یہ پڑھا رہے ہو پٹیاں کو پڑھا رہے ہو، رٹا ہوا 2+2=4، مطلب بات یہ ہے کہ 4 بس۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اقبال کا کلام جو ہے نا مزے لینے کے لیے نہیں ہے، خدا سمجھنے کے لیے اور پریکٹیکل لائف میں اس پہ عمل کرنے کے لیے، ان کا انداز دیکھو کہ بالکل جناب نا جلوتیاں نے مدرسہ، پورا سمندر بیان کر دیا انہوں نے، ایک دو مصروں میں مدرسہ اور یہ یونیورسٹی کی سارا کھول کے رکھ دیا سارا کچھ۔ جلوتیاں نے مدرسہ، کور نگاہ و مردہ ذوق، جی، خلوتیاں نے میں کدا کم طلب تہی کدو، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خلفائے راشدین کا زمانہ جو یہ بھول چکے ہیں، وہ صحابہ کرام کے زمانہ، آتش رفتہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو اویلیبل ہے مدرسہ اور یہ جو ہے درگاہ یہ نہیں بتا رہے، یعنی کتنی بڑی میں یاد دلا رہا ہوں، میں ان کو دوبارہ رو رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں، ان کے ہاں حضور میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، میرے آقا میرا اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں، بالکل، اور اسی کام پہ میں لگا ہوں، میں اسی کام پہ لگا ہوں کہ اسلام کے اوپر یہ جو طے در طے
اجمی، مجوسی، دنیاوی، یہ ساری جو مادی اور یہ ملوکیت نے جو کچھ اسلام کا جو چہرہ خوبصورت چہرہ جو ہے بگاڑ دیا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام داغ دھگے دور کر کے مسلمانوں کو اسلام کا اصل خوبصورت چہرہ دکھاؤں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی وجہ سے تو کافر کہا گیا. اب بات یہ ہے راز فاش کر رہی ہے تو سارے. اب یہی بات ہے کہ اگر ہمارے جو اساتذہ ہیں، پروفیسر ہیں، ہمارے جو وہ آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اگر کبھی میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے نا میرے نزدیک اس وقت تک کوالیفائی ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں جب تک کہ اس کو اقبال کی حوالہ نہیں پڑتا. بلکہ ہر شخص کو، ہر کیا وہ بچہ ہے، بچی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، مرد ہے، عورت ہے، ان کو پڑھنا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے. تو آگے کہتے باد صبا کی موج سے مطلب کہتے جو باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو. اے میرے محبوب، اے میرے آقا، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں اس میں لوگوں میں تمنا اور اٹھنے کی ہے، لیکن جو ایگزسٹنگ اور اویلیبل جو کلچر جو تہذیب ہے وہ سلا رہا ہے لوگوں کو. لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ کوشش کر رہا ہوں باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، یہ کانٹے اور یہ جھاڑیاں، اور میرے نفس کی موج سے نشو نمائے آرزو. تو میں ان مسلمانوں میں کہتا ہوں جگار ہوں، وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ انگاری جگار ہوں، مایوس مت ہو. بالکل. مجلس شورا میں وہ شیطان آپ نے پتا کہ یار ان کی وہ انگاری جاگ نہ جائے، یہ شعلہ وہ بڑک نہ اٹھے مسلمانوں کا، اسلام والا. تو میں تو وہ جگار ہوں، میں اس کو ہوا دے رہا ہوں کہ اٹھ جائے. پھر کہتے ہیں نا فرصت کشمکش. ہاں جی. اچھا، نہ خون دل پھر آگے جو فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کو خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو. اے میرے آقا، میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یعنی وہ تشبیہ دی ہے انسٹرومنٹ سے کہ یہ جو میری تاروں سے ہے، یہ جو میری جو غزلیں ہیں، یہ جو شاعری ہے، یہ ایک میرے ساز ہے، یہ میرا خون ہے. خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش. کیا آقا ہے میرے محبوب، میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا کلیجہ خون ہو گیا ہوا ہے. اور یہ جو یہ شاعری ہے میری شاعری نہیں ہے، یہ دراصل میرا خون جو ہے وہ ساز میں بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے. خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو. اور آگے کہتے ہیں کہ اے آقا میرے کہ فرصت کش مدے این دل بے قرار را یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار. اے آقا، اے حضور، اپنی زلفوں کے ایک دو کنڈل اور اپنے چہرے پر لٹکا لو تاکہ میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں. اللہ اکبر، کیا پیار ہے، کیا عشق ہے. یہ دیکھو، یہ اب بعض لوگ اس کو وہ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اقبال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. اور وہ جس طرح وہ پیام مشرق وہ کہتے ہیں نا کہ با خدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدائے ماں. آپ تو بھارت میرے سامنے ہوتے ہیں اور میں کیا میرے آقا آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں تو اکثر آپ سے باتیں کرتا ہوں. آپ کو کہتا ہے کہ اے حضور، اپنی یہ جو گیسو ہیں، یہ جو کنڈل ہیں، اپنے چہرے پر ایک دو اور زلفیں جو ہیں تاکہ میں آپ کے چہرے کی طرف سے دیکھتا ہوں. سر یہ عام آدمی بات کر سکتا ہے، عام آدمی یہ تصور میں لا سکتا ہے. اور عام آدمی کو دیکھو، وہ لاکھوں لوگوں میں کوئی ایک آدھ کہتا ہے جی مجھے خواب میں آئے تھے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کتنی بڑی شخصیت ہوں گی، اللہ نے کتنا ان کو نوازا ہے کہ یہ دیکھیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اور بیٹھ کے باتیں، وہ جو ہے نا عام ہمارا صوفی تو ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ امت کے درد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا حال پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے گائیڈنس لے رہے ہیں کہ میں اپنی اس عوام کو، آپ کی اس امت کو کیسے جگاؤں. پھر وہ کہتے ہیں نا آگے لہو بھی تو، پھر یہ جو ہے نا اپنا ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک کہ اچھا ٹھیک ہے میرے نزدیک جو ہے نا اپنا نعت شریف جو اقبال نے یہاں انداز اختیار کیا ہے، اچھا میں کہتا ہوں اس کی مثال نہیں ملتی. ارشاد پلیز. اب کیونکہ حضور سامنے ہیں اور بات اور ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اکبر. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب.
گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں احباب. ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے 20ویں صدی میں، جبکہ یہ فلکیات جو ہے اس کا علم اتنا نہیں تھا، اب شروع ہی نہیں ہوا تھا یہ سبجیکٹ. اب 21ویں صدی میں اب پتہ لگا ہے کہ یہ جو ہمارا سورج ہے یہ ہم سے 9 کروڑ 29 لاکھ میل دور ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اور اس وقت علماء تو اس حد تک کہتے ہیں کہ دنیا ساکن ہے اور رکی ہوئی ہے، اور اس حد تک چاروں کے یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی یہ جو گلیکسی ہے ہزاروں گلیکسیاں ہزاروں ہیں. اور یہ دنیا جو ہے سورج کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ جیسے انسان کے ہاتھ میں ایک مٹر کا دانہ ہے، یہ سائز ہے. اور ایسی کئی کہکشائیں ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ جو میرے ستارے دیکھ سکتا ہوں، یہ چاند دیکھ سکتا ہوں، سورج دیکھ سکتا ہوں. تو فرماتے ہیں یہ جتنی تمہیں چیز نظر آ رہی ہے نا سورج تک اور سورج سمیت، یہ اللہ کا ایک جانور ہے، اس کا ایک نوالا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا تو وہ جانور کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں وہ جو جانور ہے اللہ کا، وہ اللہ کی ایک چراگاہ میں ہے. تو وہ صحابہ پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ اللہ کی چراگاہوں میں ایک چراگاہ ہے، اس میں ہے. اللہ، تو اتنی بڑی کائنات ہے اللہ کی. اور ہم نے تو دنیا کا کونا سمجھا ہوا ہے، امریکہ، افریقہ، کینیڈا وغیرہ بس. اور دیکھو جو فلکیات کی سائنس ہے، اب ہمارا جو ہے نا یہ گراؤنڈ میں تو ہے نا ہم کلومیٹر ماپتے ہیں نا، تو جو یہ فلکیات کی جو اکائی ہے وہ نوری اکائی ہے. اور روشنی کی رفتار جو ہے نا وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. بالکل. اور یہ گلیکسیز کے بعض روشنی جو ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آتے ہوئے ہزاروں سال لگتے ہیں، ہزاروں سال نوری سال لگتی ہے، تب جا کے وہ ہم تک. بعض کہتے ہیں کہ ابھی تک پہنچی بھی نہیں ہے ہم تک. اب پھر خود اندازہ لگائیں کہ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا یہ کائنات، یہ ساری کائنات اللہ آپ کے سمندر علم کے سمندر میں ایک بلبلہ ہے. اللہ، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گین رنگ، یہ ساری کائنات بالکل تیرے محیط میں حباب. حباب کہتے ہیں بلبلے کو. کہ اے حضور میں میرے آقا یہ ساری کائنات جو جس کی لمبائی چڑھائی کا کوئی بے کرا، بالکل اربوں سال لگ جائیں، نوری سال لگ جائیں، تو اس کے باوجود یہ آپ کے علم کے مطابق، آپ کے علم کے سمندر میں یہ ساری کائنات ایک بلبلے کے برابر ہے، یعنی کہ ایک قطرے کے برابر ہے، ایک نقطے کے برابر ہے. مطلب خود یعنی یہ دیکھو یہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کو ان کی ہستی، اس ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا بڑا نالج تھا، اتنا بڑا علم تھا نا. تو وہ یہی وجہ نا کہ اقبال نے جو ہے نا جو بڑی دو ٹوک، اور ہمیں بھی یہی رہنمائی مان لیے کہ اقبال کا یہ کہنا کہ میں خدا کو اس لیے خدا مانتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کیا بات ہے. مطلب بات ہی ختم ہو گئی. اگر عقل جو ہے وہ ایک دن اللہ کا اقرار کرتی ہے، دوسرے دن انکار کرتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو یعنی اقبال کا یہ اللہ رحمہ کا یہ کہنا کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں، میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ میرے نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کیا بات، یہ ہے ایمان کا درجہ. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اب اتنی بڑی بات ہے اس نعت میں، اس شعر میں، کہ یہ پوری مادی دنیا جو کہ آپ کے آنے سے پہلے جو پرانے علوم تھے قدیم یونانی، اور وہ کہتے تھے یہ کائنات جو ہے نا یہ وہم ہے. تو حضور آپ آئے ہیں اور قرآن کے حوالے سے، وحی کے حوالے جب آئے تو یہ آپ کے آنے کی وجہ سے پتہ لگا کہ یہ مادی دنیا جو ہے کائنات کا ظہور ہوا ہے. بلکہ وہ جگہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ بھی خود فرماتے ہیں کہ میرا بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہوں، اللہ ہے، تو وہ تو آپ کے ظہور کے ہونے کے بعد، آنے کے بعد آپ نے یہ دنیا کو بتایا ہے. نہیں تو توحید کو بھی کوئی نہیں مانتا تھا، نہ مجھے کوئی جانتا تھا. خوبصورت بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. وہ جواب شکوے میں جو ہے نا جو کتنا وہ خوبصورت ہے نا کہ جس طرح انہوں نے فرمایا ہے نا کہ بھئی ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. کیا بات ہے. شاعری نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ اور ہی ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو
تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے۔ اب یہ اس چیز کو کبھی ان کے ساتھ لنک کر کے پڑھے نا، پھر اور زیادہ پھر کائنات کا پتہ چلتا ہے، گرہ کھلتی ہے، خالق کائنات کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، پھر محبوب کائنات کا پتہ چلتا ہے، ہاں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ کیا بات، شوکت سنجر افراغ نہیں، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم۔ یہ جو تھے نا، یہ تغرل جو تھے تو ان کا بڑے، ان کا جو دبدبا تھا، بڑے دلیر شجاعت والے تھے، ان کی ہیبت تھی جی۔ تو کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کی جو ہیبت کا ایک پہلو وہاں اظہار ہوتا ہے، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ کہ آپ کی یہ آپ کی شخصیت جو بنتی ہے، آپ کا روب اور دبدبہ ہیبت وہ سنجر و سلیم کے دور میں، اور آپ کی یہ سیرت کا یہ انسانیت کے حوالے سے یہ فقر جنید میں نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور آگے یا اتنی جو ہے نا وہ سمجھانے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائمہ۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب امام کس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں، لیکن جو اس کی قوت محرکہ ہے حضور آپ کی محبت ہے، محبت ہے، نہیں تو میں نماز بھی نہ پڑھوں، یہ جو کوئی نماز بھی نہیں، اس سے بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائم، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہ نماز تو میں اللہ کی کر رہا ہوں، لیکن اس کی قوت محرکہ آپ کی محبت ہے، اور اگر آپ کی محبت نہیں ہے تو وہ میرے سجدے جو ہے ٹکرے ہیں، بیکار ہے، وہ پھر ایکسرسائز ہے، اٹھک بیٹھک ہی ہے۔ تو یعنی کہ اپنی نماز کو بہترین کرنے کے لیے آپ سے پیار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انہوں نے کہا ہے نا پہلے بند میں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیاء عشق نہ ہو تو شرع دی بت قطع تصورات۔ کہ حضور ہماری مسلمانوں کی تمام عبادات کا جو قوت محرکہ ہے، جو مرکزی ہے، وہ آپ کی محبت ہے۔ اگر دیکھیں محبت سے مراد سکا یہ نہیں کہنا کہ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، دروش پڑھ، مطلب یہ ہے کہ قرآن کو فالو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، قرآن کی مطلب ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کو عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ عشق ہے، اور یہی محبت ہے، اور زندگی میں اس کا عملی اظہار کرنا، آپ کے بول چال سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے چال چلن سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کے معاملات سے، آپ کی زندگی سے یہ جھلکنا چاہیے۔ اور بنی نوع انسان جو ہے نا اس کے لیے سراپا ایک انسان ہمارا جو ہے نا وہ بوڑھوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے وہ جناب نے ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یہ کرنا، بالکل جو کچھ آپ نے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود دیا تیری نگاہ ناز۔ پھر کہتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب، یہ دو ہی دنیا میں ہے نا، ایک ہے عشق ہے، ایک ہے عقل ہے۔ تو کہتے ہیں حضور قرآن میں آپ کی جو تعلیمات ہیں، یہ وہ لوگ جو وجدان یا وہ درویشی اختیار ان کو بھی راستہ ملتا ہے، اور فلسفہ اور دنیا کو تسخیر کرنا کچھ چاہے تو وہ بھی آپ سے لے، مطلب ہر قسم کا علم آپ کے یہاں سے ملے گا، وہ بھی آپ کی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب، تیرا اوتار ہے جہاں جلوہ آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ کیا حضور آج پھر ضرورت ہے کہ آپ پھر دوبارہ اپنے آپ کو، آج کا جو ہے نا اتنی وہ جہالت ہے یا اتنا اندھیرا ہے کہ خورشید حالانکہ سورج طلوع ہے لیکن یہ اندھیرا ہے، تو میری ریکویسٹ ہے دوبارہ آپ اپنا جلوہ فرمائیں تاکہ یہ تاریخی دور ہو۔ یہ تو کوئی انتہا ہے، کیا بات ہے، تیری نظر میں ہے۔ اب جو آخر میں وہ یہ یعنی ساری وہ اس کا نچوڑ جو ہے نا وہ بڑے خوب، کیا بات ہے یار، تیری نگاہ میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھے خبر نہ تھی کہ ہے علم
نخیل بے رتب. نخیل کہتے ہیں کھجور کو، اور رتب کہتے ہیں ایسا درخت پھلدار کہ جو بظاہر تو بڑا لیکن ہے اس میں پھل نہ لگے. رتب. اچھا ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ اے آقا جب تک مجھے آپ سے اس طرح وابستگی نہیں تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو میں علم فلسفہ اور میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن میری مثال ایسی تھی جیسی ایک درخت تو ہے بڑا سرسبز ہے کھجور کا یا آم کا، لیکن اس میں پھل نہیں لگا. تو کہتا مجھے نہیں پتا تھا، میں وہ بے صبر، لیکن اے حضور آپ کو پتا ہے. ٹھیک. تیری نگاہ میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھے خبر نہ تھی کہ علم نخیل بے رتب. اچھا. گاہ بحیلہ میں برد، گاہ بزور میں کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب. کہ یہ جو عشق جو میرے ساتھ جو کچھ ہوا، اگرچہ کہ میں بڑا پڑھا لکھا پی ایچ ڈی کی، لیکن مجھے اے حضور مجھے آپ کی محبت نے کھینچا ہے. جس طرح مقناطیس کھینچتا ہے نا، اس طرح آپ کی محبت جو ہے مجھے کھینچ کے لایا. عالم سوز و ساما. پھر آگے کہتے ہیں کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق. کہتا ہے یہ جو سوز و ساز جو ہے، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق. وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب. ہجر میں لذت، اللہ اکبر. کہ میں اب وہی بات وہ جو پہلے وہ فرشتہ کہہ گیا نا کہ بھئی اے اقبال تو یہاں کھڑا ہو کے کہا تو فراق کا عاشق، تو وصال کا نہیں ہے. کیونکہ کہتا ہے کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو. جب دو ملتے ہیں وصل میں تو ان کی وہ تمنا ختم ہو جاتی ہے. ہجر میں لذت طلب. تو جو جدائی ہے، جو ہجر ہے، اب یہ جہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اس میں فاصلہ 8-10 میل کا. بالکل. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. اور پھر آگے پھر وہ جو آخر میں پھر وہی بات گرمی آرزو. گرمی آرزو فراق. جس طرح جبریل کہتا ہے نا کہ بھئی اہل فراق کے لیے ایسے دوام ہے یہی. تو کہتا ہے گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو. کہ یہ جو منتھر ڈائمنشن سے بات کی نا کہ قطرہ اس وقت تک قطرہ ہے جب تک فراق ہے. اگر گلاس میں گر گیا تو وہ موج بار بار جو اٹھتی ہے وہ فراق کے لیے. ٹھیک ہے. اور جس لیول کی آپ کی ہائے ہو اسی لیول کی جو آرزو ہوگی. تو یہ ہے میرے نزدیک ڈاکٹر صاحب، یہ طالب علموں کو اور ان کو ہمارے دانشوروں کو اور جو خاص کر کے اقبالیات کے جو ہمارے دوست ہیں، میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ اس کی جو ہے نا بڑا یہ آج کے دور میں یہ بڑی اسٹوڈنٹس کو سب کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اس سے بڑی اب کہاں فلسطین اور وہاں جا کے بھی اقبال جو ہے نا وہاں جا کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے حضور میری قوم کی یہ حالت ہے. بالکل. اور ماشاء بہت بہت شکریہ سر آپ کا، نوازش آپ نے ماشاء اللہ اس کی تشریف فرمائی. یہ بال جبریل کی ذوق و شوق نظم ہے، اس کا آپ نے آج ہم نے سارے خواتین حضرات اس پہ ہم نے بات کی ہے، اس کی تشریح استاد محترم نے فرمائی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ایک اچھے اسی طرح کے ایک ایپیسوڈ سے حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد. شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ. چلو بجلی نہیں ہے لیکن پھر بھی آسان تھا تھوڑا